ریلی کی زمین پر اگر نہ ہوتا وہ اگر بھٹکتے ہم ادھر ادھر ذلیل ہوتے در بدر خدا کا ہو گیا کرم کرم نے رکھ لیا بھرم ہمارے پیچھے آ گیا ہمارے پیچھے آ گیا رضا 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 رضا۔ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت میرا ایک سوال یہ ہے، کیا اسلام میں خودکشی کرنا جائز ہے یا پھر حرام ہے؟ آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو آپ اس چینل سے وابستہ ہو جائیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوست و احباب میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے، کیا اسلام میں خودکشی کرنا جائز ہے یا پھر ناجائز ہے؟ یعنی اسلام میں سوسائیڈ کرنا یہ جائز ہے یا پھر ناجائز ہے؟ دیکھیے بھائی، جو ہمیں زندگی دی ہے نا، یہ آپ کے کہنے سے یا آپ کی دعا سے آپ کو زندگی نہیں دی گئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے اپنی حمد و ثنا کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ گلے میں پھانسی لگا لیں، آپ مر جائیں، آپ سوچیں ہماری زندگی ہے اور ہم جب چاہیں اپنی زندگی کو ختم کریں، ہم جب چاہیں جیسے استعمال کریں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو زندگی دی گئی ہے، یہ مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو زندگی دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنے محبوب کی سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے، ان کی ناموس پہ پہرا دینے کے لیے آپ کو زندگی دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب انسان کو جی زندگی دی گئی ہے نا، تو اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے اپنے، اور اچھے اعمال میں وہ ڈھلے، اپنے اندر اچھی نیکیاں سمائے اور وہ اچھے کام کرے، خدا اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، ٹھیک ہے؟ اور یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ جب چاہے گا اپنے پاس ہمیں بلا لے گا۔ اتنے دنوں کے لیے یہ ہماری زندگی ہے، ہم اتنے ہی دن جئیں گے، اور جب میرا رب چاہے گا کہ اب اس کا انتقال کا وقت آ گیا ہے، اس کا دنیا سے آنے کا وقت آ گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا، جاؤ فلاں شخص کی روح قبض کر کے لاؤ۔ تو اللہ جب چاہے گا وہ آپ کو موت دے گا، آپ اپنی زندگی کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ سوچیں یہ ہماری لائف ہے، ہماری زندگی ہے، ہم جیسی چاہیں ویسے استعمال کریں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے میرے عزیزوں اور میری بہنوں، میری ماؤں۔ غور سے سنیں، یہ زندگی جو ہے مدینے والے کے صدقے دی گئی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ جب چاہے گا جیسے چاہے گا ہمیں اپنے پاس بلا لے گا۔ تو اب اس میں جو ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ سوسائیڈ کرنا اسلام میں جائز ہے یا پھر ناجائز ہے؟ دیکھیں، سوسائیڈ جو ہے، خودکشی جو ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ ہر ایک غلطی کی، ہر ایک گناہ کی، ہر ایک ایسے کام کی جو گناہ صغیرہ ہوں، گناہ کبیرہ ہوں، ان کی معافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آپ معافی طلب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ اور جب آپ سوچیں کہ ہم خودکشی کر لیں، سوسائیڈ کر لیں اپنے آپ کو، اپنا گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کے ہم مر جائیں، تو پھر اس کی معافی نہیں ہے بھائی۔ وہ اس لیے کیونکہ جب آپ سوسائیڈ کریں گے تو توبہ کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ انسان کے بند ہو جاتے ہیں۔ جب تک دنیا میں رہتا ہے تو اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اللہ اسے مہلت دیتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت میں توبہ کر سکتا ہے اور اس وقت میں توبہ کر سکتا ہے۔ وہ جب چاہے، جس وقت میں چاہے اللہ سے توبہ کر سکتا ہے۔ اس وقت جب تک وہ دنیا میں زندہ رہتا ہے، اس کے لیے اس وقت تک دنیا میں اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ توبہ جب چاہے گا، جتنے ٹائم چاہے گا، جب چاہے گا، اس کی توبہ کو قبول کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔
اور جب انسان انتقال کر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر توبہ کے دروازے اس کے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر اس نے جو دنیا میں اعمال کیے، نیک کیے یا بد اعمال کیے، تو پھر اسے اس کا حساب دینا ہوتا ہے کہ اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں جو زندگی دی اس زندگی کو کہاں استعمال کیا، جو میں نے تمہیں حسن دیا اس حسن کا کہاں استعمال کیا، جو میں نے تمہیں طاقت دی اس طاقت کا استعمال کہاں کیا، جو تم نے پیسہ کمایا وہ کہاں سے کمایا۔ یہ سارے سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کرے گا اور اس کا آپ کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اور جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو زندہ ہی مار دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، تو یاد رکھ لیں وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسا گناہ ہے کہ اگر انسان سوچے ہم مر تو گئے اب توبہ کر لیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یاد رکھ لیں، کیونکہ خودکشی جو ہے اس کے بعد میں دروازے بند ہو جائیں گے، اور انسان جیسے ہی راستہ اپنائے گا، جیسے بھی راستہ اپنائے گا، کسی نے اپنے پیٹ میں چاقو بھونک لیا، کسی نے چھت سے کود کے اپنی جان دے دی، کسی نے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا لگا لیا، کسی نے اپنے آپ کو سوڈ کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب آپ جائیں گے دوزخ میں آپ کو ڈالا جائے گا، تو آپ کے لیے وہی استعمال کیا جائے گا جس طریقے سے آپ دنیا میں مرے ہیں۔ اگر آپ نے پھانسی کا پھندا لگایا ہے تو آپ جائیں گے دوزخ کے اندر، دوزخ میں جب آپ کو داخل کیا جائے گا تو دوزخ کے اندر آپ کے گلے میں وہی پھندا ڈالا جائے گا، آپ کو مارا جائے گا، پھر زندہ ہوں گے آپ، پھر آپ اسی میں لٹکیں گے، پھر مریں گے، یعنی یہی چلتا رہے گا۔ یاد رکھ لیں کہ خودکشی کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور سخت حرام ہے، یاد رکھ لیں میرے عزیزو۔ اور انسان اگر کسی چھت سے کودا یا پہاڑ سے کودا تو دوزخ میں اس کے لیے وہ پہاڑ بنا دیا جائے گا، وہ اس کے اوپر چڑھے گا، پھر اس سے کودے گا، پھر وہ مرے گا، پھر وہ زندہ ہوگا، پھر چڑھے گا، پھر اس پہ مرے گا اس سے کود کے، پھر چڑھے گا، پھر اس سے کودے گا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا۔ ایسے ہی اس کے ساتھ یہ باتیں دہراتی جائیں گی، دہراتے جائیں گے، اور اسے اسی طریقے کے عذابات میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور انسان سوچے ہم توبہ کر لیں جنت کے حقدار ہو جائیں، تو یاد رکھ لیں اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے۔ اب وہ کچھ بھی کرے، کچھ بھی کر لے، اس کی جو ہے بخشش بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں یہاں تک کہ تھوڑی بہت مہلت آئی ہے کہ انسان اگر اس کا مائنڈ صحیح نہیں ہے، اس نے اپنے ہوش و آواز گوا دیے تھے اور جانے انجانے میں بھول ہو گئی اس سے، وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے جو کیا یا میری کسی سے لڑائی ہو گئی، تو اس بیچ اس کا دماغ، اس کا مائنڈ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا، اس کے دماغ نے بالکل ہی کام کرنا چھوڑ دیا اور اس نے ایسا قدم اٹھایا، تو اس کے لیے تھوڑی بہت مہلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اسے معاف کر سکتا ہے، اسے جنت میں داخل کر سکتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ پر یاد رکھ لیں کہ جو انسان صحیح ہے، جس کا مائنڈ بھی صحیح ہے، وہ دنیا کی ٹینشنوں میں مبتلا ہوا، وہ سوچ رہا ہے میرے اوپر اتنا قرض ہے، یا میں نے فلاں شخص سے اتنا قرض لے رکھا ہے، میں اس کے قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے آپ کو سوسائڈ کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو مار رہا ہے، تو یہ بھائی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص کہتا بھی بھائی مجھے اپنی زندگی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اب میں مروں گا یا مرنا چاہتا ہوں، تو اسے سمجھائیں کہ بھائی اسلام میں سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا یہ قطعاً ناجائز ہے، حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، جس کی کوئی بھی معافی نہیں ہے۔ جب توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے میرے عزیزوں، تو آپ کہاں سے توبہ کریں گے؟ آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو زندہ ہی کوئی جلا دے رہا ہے، کوئی سوسائڈ کر لے رہا ہے، کوئی سوٹ کر لے رہا ہے اپنے آپ کو، تو ہر ایک طریقے کو آزما رہے ہیں۔ پر یاد رکھ لیں انسان سوچتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، سوسائڈ کر لیں گے یا خودکشی کر لیں گے، تو بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے، پھر ٹینشن آپ کی بڑھ جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہیں ہماری ٹینشنیں ختم ہو گئی، پھر آپ کی وہاں سے ٹینشنیں شروع ہوں گی، آپ کو قبر میں سوال کے جواب دینا پڑیں گے، پھر میدان محشر میں آپ کو سوال کے جواب دینا پڑیں گے، کہاں کی ٹینشنوں سے آپ بچیں گے؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ دنیا کی ذرہ بھر ٹینشنوں میں ہم اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیں اور پھر مر جائیں گے، پھر ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے؟ بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے، دنیا سے زیادہ
ٹینشنیں اس انسان کے لیے بڑھ جائیں گی جو اپنے آپ کو مارتا ہے، جو خودکشی کرتا ہے۔ یاد رکھ لیں میرے عزیزوں کہ خودکشی کا لفظ انسان کو زبان پہ بھی نہیں لانا چاہیے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ انسان کچھ بھی کرے معافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب بھائی مرنے کے بعد انسان کے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ کس سے معافی طلب کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معافی کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس کے توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کہاں سے اس سے توبہ قبول ہوگی؟ کہاں کس سے توبہ استغفار کرے گا؟ وہ تو اب مر گیا، اس کے توبہ کے دروازے بند ہو گئے، اس کے معافی کے دروازے بند ہو گئے۔ تو یاد رکھ لیں میرے عزیزوں، کان کھول کر کے سن لیں، اپنے دوست و احباب میں، اپنے عزیز و اقاربوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر ضرور کرنا میرے عزیزوں۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے دل میں، اپنے مائنڈ کے اندر یہ چیزیں چلاتے ہوں گے کہ ہم دنیا کی ٹینشنوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اب ہم نہیں جینا چاہتے، ہم دنیا کی ہر ایک بات سے، ہر ایک چیز سے تھک چکے ہیں، ہمیں یہ زندگی اچھی نہیں لگتی ہے اور ہم خودکشی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں میرے عزیزو، خدا کے واسطے یہ قدم بالکل بھی نہ اٹھائیں۔ اگر آپ کو ٹینشنوں سے نکلنا ہے، ٹینشنوں سے اگر باہر نکلنا ہے تو میرے عزیزو اللہ کی حمد و ثنا کرنا شروع کر دو، اللہ کی راہ میں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ سے توبہ استغفار کرو میرے عزیزوں۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے، امید ہے، خدا کی قسم جب آپ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے نا، دنیا کی جو بھی ٹینشنیں ہیں، دنیا کی جو بھی ٹینشنیں ہیں انشاءاللہ وہ ساری ختم ہو جائیں گے۔ آپ جب اللہ اللہ ہر وقت کرتے رہیں گے، اس کے رسول کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ ایک دن ایسا اپنے اندر محسوس کریں گے کہ آپ دنیا کی ٹینشنوں سے اتنی دور ہو جائیں گے، اتنی دور ہو جائیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ کاش میرے دل میں یا میرے من میں یا میری زندگی میں ٹینشن نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ تو میرے عزیزوں، خودکشی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھ لیں میرے عزیزوں، وہ کوئی انسان اگر ڈپریشن میں ہے اور ڈپریشن کا شکار ہے تو میرے عزیزوں اسے سمجھائیں، اسے پیار سے سمجھائیں کہ میرے بھائی، میرے عزیز، دنیا میں آپ زندگی جو دی گئی ہے نا آپ کو، یہ اللہ کی مرضی سے ہے اور یہ آپ کی مرضی نہیں کہ آپ جب چاہیں اپنی زندگی کو ہلاک و برباد کر لیں۔ اللہ جب چاہے گا اپنے پاس بلا لے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال کریں، حسن اخلاق میں ڈھلیں اور ہر وہ کام کریں جو اللہ اس کے رسول کو راضی کرتا ہو۔ دنیا کی ٹینشنیں جب آپ کو ستانے لگیں تو توبہ استغفار کرنے لگیں، آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے معافی طلب کر لیں، اللہ سے توبہ استغفار کر لیں۔ انشاءاللہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، آپ کو ایک توبہ سے معاف کر دے گا، مگر آپ سچی اور پکی توبہ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے توبہ کری پھر اسی گناہ میں ڈھل گئے، پھر توبہ کی پھر اسی میں مبتلا ہو گئے، تو ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ میرے عزیزوں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ نے جب چاہا ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ جب چاہے گا اس دنیا سے ہمیں اٹھا لے گا۔ تو میرے عزیزوں یاد رکھ لیں، خودکشی جو کرنا ہے نا، یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب، اور انسان دوزخ میں ایسے ہی جلے گا جیسے وہ راستہ اپنائے گا۔ کسی نے اگر پھانسی لگائی تو وہ دوزخ میں اپنے آپ کو پھانسی لگاتا رہے گا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر پھانسی لگائے گا، پھر مرے گا، پھر زندہ، اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہے گا قیامت تک، اسے معافی نہیں ملے گی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے میرے عزیزوں۔ اور انسان اگر پہاڑ سے کود رہا ہے یا اپنے آپ کو کسی چیز سے بھی مار رہا ہے تو اس کے ساتھ دوزخ میں وہی چیزیں اپنا جائیں گی، وہی چیز اس کو دی جائے گی، اسی سے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، اسی سے مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا۔ اتنے سخت عذاب میں آپ مبتلا ہو جائیں گے میرے بھائیوں، دنیا کی ٹینشنوں سے زیادہ آپ کی ٹینشنیں بڑھ جائیں گی۔ تو یاد رکھیں میرے بھائی، یہ دنیا کی جو ٹینشنیں ہیں نا، دنیا میں اللہ سے دل لگا لیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیں، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ سب حل ہوتے نظر آئیں گے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے۔ بس آپ یہ خدا را اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دینا۔ اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں ہدایت فرمائے، شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، اور جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے، جن ماؤں کے دلوں میں یہ خیالات ہیں کہ ہم خودکشی کریں، اللہ پاک انہیں ہدایت فرمائے، انہیں صبر و جمیل عطا فرمائے، اللہ پاک انہیں ہمت و طاقت عطا فرمائے، جھوٹ غیبت چغلی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔